سامعین محترم، میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دارالعلوم ختم نبوت مرکز آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والے معزز مہمانوں، ہمارا اسلام کا جو کلمہ ہے اس کے دو جز ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت نے اس کلمے کے دوسرے جز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ذاتی ذکر کیا، محمد، اور اگلا نام جو ذکر کیا ہے وہ صفاتی نام ہے۔ رسول کا معنی قاصد ہوتا ہے، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، رسول کا معنی جو ایک سے پیغام اٹھائے اور دوسرے تک پہنچا دے اسے رسول کہتے ہیں۔ سامعین محترم، میں ایک مثال کے ساتھ اپنا عنوان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ پھر پیغام پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ اگر کسی کے مدرسہ کے اندر جلسہ ہو اور وہ جلسے کا اعلان اور پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہے تو اس کے پاس دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ پینا فلیکس اور اشتہار کو شائع کرے گا۔ اب اس پینا فلیکس اور اشتہار کے اندر اس بلانے والے کے الفاظ بھی اپنے ہیں اور اس کی مراد بھی اپنی ہے۔ اور دوسرا یا طریقہ اختیار کرے گا۔ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ یہ جلسہ کرانے والا کسی مسجد کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ امام صاحب آج اعلان کر دو، ہمارے مدرسے کے اندر فلاں وقت فلاں خطیب بیان کرے گا، تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب جس امام نے اعلان کیا ہے، اب جس نے دعوت دی اور جس نے پیغام اس کو کہا، اب اس کا دیکھیں الفاظ تو اپنے نہیں ہیں لیکن مراد اس کی اپنی ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت تک پیغام پہنچائیں، اگر الفاظ اور مراد خدا کی ہو تو اسے کتاب اللہ کہتے ہیں، اگر مراد تو خدا کی ہو مگر الفاظ پیغمبر کے اپنے ہوں تو اسے حدیث رسول اللہ کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ تاریخ کو اٹھائیے، تاریخ کی ورگردانی کیجئے۔ مختلف غیر مسلم مذاہب، ہندوؤں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، آتش پرستوں کے پاس اپنے مذہب پر مذہبی کتابیں موجود تھیں، لیکن ان کے پاس مذہب کی کتاب کی ترجمانی کرنے والا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کی مذہبی کتاب کی ترجمانی کر سکے اور وہ ترجمان ان کی باتیں بن سکیں۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں قرآن پاک کی ترجمانی کر رہی ہیں، اور ہمارا قرآن پاک جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس قرآن کریم کی لفظی اور معنوی تحریف سے حدیث رسول اللہ نے بچایا ہے۔ باقی مذاہب کی کتابوں کو آپ دیکھیں، ان کے اندر تحریف و تبدیلی ہو گئی، تحریف در تحریف ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اصل کتاب کا چہرہ تک مسخ ہو گیا۔ سامعین محترم، میں اس عنوان پر قرآن کریم کی صرف ایک آیت بطور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات میری اس دلیل پر توجہ رکھنا۔ قرآن کریم کی نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، قرآن کریم کو جس ترتیب پر لکھا گیا یہ ترتیب اور ہے۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جس ترتیب پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ سے قرآن کو لکھوایا اسے ترتیب رسولی کہتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب کو تبدیل کیا ہے، ترتیب کو بدلا ہے، تو کس دلیل کی روح سے بدلا ہے؟
آج جن لوگوں نے حدیث پاک کا انکار کیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے قرآن کے 30 پاروں کے اندر کوئی ایک آیت دلیل کے طور پر ایسی دکھا دیجئے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہوں کہ آپ نے ترتیب رسولی اس طرح بنانی ہے اور پہلے سورۃ الفاتحہ کو لے کر آنا ہے، حالانکہ ترتیب نزولی میں پہلی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ تو اب جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے انہوں نے دراصل اسلام کے اندر تشکیک کے کانٹے بکھیرے ہیں، لیکن جو حدیث کو مانتے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں ہم جس طرح قرآن کتاب اللہ کو مانتے ہیں اسی طرح احادیث رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اب جو اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھوایا ہے، اگرچہ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ رب العزت ہمارے پیغمبر پر وحی اتارتے تھے اور اس وحی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں اور اسی کا نام ہی تو حدیث ہے۔ اب آپ نے جس طرح حدیث کا انکار کیا دراصل قرآن کا انکار کر دیا۔ تو دیکھیں سامعین محترم، جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے انہوں نے دراصل قرآن کا انکار کیا اور انہوں نے دراصل پورے اسلام کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔